دی ورجر ایک شخص البرٹ ایڈورڈ فورمین کی کہانی ہے۔ وہ 16 سالوں سے سینٹ پیٹرز نیول اسکوائر چرچ میں بڑی لگن کے ساتھ بطور ورجر کام کر رہا ہوتا ہے۔ ورجر دراصل چرچ میں ایک پوزیشن ہوتی ہے جو کہ چرچ کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے، اور البرٹ اپنی اس جاب سے خوش اور مطمئن ہوتا ہے، لیکن وہ چرچ میں نئے ویکر یعنی پادری کی آمد سے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ویکر چاہتا ہے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ اور جب اس ویکر کو معلوم ہوتا ہے کہ البرٹ، جو کہ اس چرچ میں ورجر کے عہدے پر فائز ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے بلکہ ایک ان پڑھ شخص ہے، تو وہ فوراً ورجر سے پڑھنا لکھنا سیکھنے کو کہتا ہے۔ ویکر محسوس کرتا ہے کہ پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت ہونے سے انسان زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ ویکر البرٹ کو پڑھنے لکھنے کے لیے 3 ماہ کی رعایتی مدت دیتا ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ لے، ورنہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ لیکن ورجر نے یہ کہہ کر پڑھنے لکھنے سے انکار کر دیا کہ اب وہ اس عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکتا، جس پر ویکر نے البرٹ کو اس کی نوکری سے نکال دیا کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ البرٹ کے لیے پادری کا یہ فیصلہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ تقرری تاحیات ہوگی، لیکن 16 سال کی طویل سروس کے بعد اچانک وہ بے روزگار ہو جاتا ہے۔ وہ چرچ کی خدمت کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں جانتا، لیکن اب یہ نوکری چھوڑ کر اسے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوگا۔ جب البرٹ گرجا گھر یعنی چرچ سے نکلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی میں وہ اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے دوسرے راستے پر موڑ لے لیتا ہے۔ وہ اپنے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں گہرائی سے سوچتا ہوا لمبی سڑک پر چلتا ہے۔ اس کے پاس تھوڑی سی رقم ہے، لیکن یہ رقم بغیر کچھ کیے اپنے خاندان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ تمباکو نوشی نہیں کرتا، لیکن جب وہ پریشان اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو وہ سگریٹ سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سگریٹ کی دکان تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ سگریٹ پی سکے اور سکون حاصل کرے۔ اسے لمبی گلی میں سگریٹ کی ایک دکان بھی نہیں ملتی۔ یہ اسے عجیب لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایسی جگہ پر تمباکو کی دکان کھول لی جائے تو یہ دکان کافی منافع بخش ہوگی۔ اس کا یہ منصوبہ اگلے ہی دن عمل میں آتا ہے۔ وہ ایک مناسب دکان کرائے پر لے کر تمباکو کا کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ کام اچھی طرح سے کرتا ہے اور وہ خوب منافع کماتا ہے، اور 10 سالوں میں اس نے لندن بھر میں 10 برانچیں کھول لی ہیں۔ وہ ایک بڑا بزنس مین بن جاتا ہے اور اس کا بینک بیلنس 30,000 پاؤنڈ تک بڑھ جاتا ہے۔ ایک دن بینک کا مینیجر اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنی رقم کچھ محفوظ سیکیورٹیز میں لگائے۔ البرٹ کا کہنا ہے کہ وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا اور چاہتا ہے کہ اس کی رقم بینک میں محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کس طرح اور کن سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ اس پر مینیجر جواب دیتا ہے کہ وہ اس کی سرمایہ کاری کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہے، البرٹ کو صرف اپنے دستخط کرنے ہیں۔ البرٹ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن کاروبار شروع کرنے کے بعد البرٹ نے دستخط کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ مینیجر سے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ مینیجر اس سے کہتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کو پڑھ سکتا ہے اور پھر اس پر اپنے دستخط کر سکتا ہے۔ اس پر البرٹ نے اعتراف کیا کہ وہ ایک ان پڑھ شخص ہے۔ مینیجر اس اعتراف پر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ البرٹ نے پڑھنا لکھنا جانے بغیر ایک بہت بڑی رقم جمع کر لی ہے۔ مینیجر اس سے مزید کہتا ہے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو کیا کر سکتا تھا۔ اس پر البرٹ نے اسے عاجزی سے جواب دیا کہ اگر وہ پڑھنا لکھنا جانتا تو وہ سینٹ پیٹرز نیول اسکوائر چرچ میں ایک ورجر ہوتا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس شارٹ سٹوری کا اختتام ہو جاتا ہے۔